میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کاپر ہیڈ کا، پڑھا چکا ہوں نا آپ کو، سینچوریس. ہاں، کاپر ہیڈ جو آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے، امریکہ میں اس کو کاپر ہیڈ کہتے ہیں، آسٹریلیا میں سینچوریس، اور ہمارے ہاں سنچور پاکستان میرے میں. وہ دنیا کا سب سے زہریلا سانپ مسلمہ ہے. اس سے زیادہ کوئی زہریلا سانپ عام روزمرہ جو سانپ ملتے ہیں ان میں نہیں، سوائے ایک ایسے سانپ کے جو برٹش میوزیم میں ہے، اس ایک انگلی کے برابر ہے صرف، اور بہت ہی خوبصورت رنگوں کی لکیریں ہیں اس کے اوپر. کسی نے دیکھنا ہو تو جا کے دیکھ لے. اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ڈیڈلیسٹ سانپ ہے دنیا کا، اس کے کاٹا تو سانس نہیں لے سکتا، ایک ہاتھی کو بھی کاٹے تو وہیں ڈھیر ہو جائے گا. وہ ایسی زہریلی چیز ہے، اور اس کی خوبصورتی میں ایسی شیطانیت ہے کہ دھکا دیتی ہے نظر کو. یعنی لکیروں میں تیز قسم کے رنگوں کا امتزاج ہے جو کشش کا موجب بننے کی بجائے دھکیلتے ہیں نظر کو. کم سے کم میں نے جب دیکھا تو بہت سخت شوق پہنچا، کیا کم بخت سی چیز ہے. اور آرام سے سویا رہتا ہے ویسے پڑا ہوا، جس طرح کے ہوتے ہیں نا 1000 پائے، اس ٹائپ کا. اتنا سا اپنے گنڈویا دیکھا ہوگا کسی نے، گنڈویا کی طرح اس سے ذرا سا موٹا، ذرا سا نہیں کچھ زیادہ موٹا، لیکن اتنا سے زیادہ نہیں تھا. وہ الگ ہے. عام روزمرہ میں جو سانپ ہر جگہ دنیا میں ملتے ہیں ان میں سب سے خطرناک سینچوریس ہے. اس کو کہتے ہیں سنگچور. ہاں، سنگچور. اور اس کے بعد نمبر 2 پھر یہ سمجھ جاتا ہے ریٹل سنیک. امریکہ میں بھی ہاں وہی ریٹ، وہی چیز ہے. ریٹل سنیک ہر جگہ ہے دنیا میں. اکثر یہ شور علاقوں میں پایا جاتا ہے، جہاں جہاں بھی زمین میں نمک بہ رہا ہو اور ویران علاقہ جھاڑیوں والا، وہ جگہیں اس کو پسند ہیں. اور پتھریلے اور نمکین علاقوں میں پایا جاتا ہے زیادہ، ریگستان کے علاوہ پتھریلے نمکین علاقوں میں بھی. امریکہ میں بڑی کثرت سے ملتا ہے. اس میں جو موسم ہے جو اس کے مزاج کا، وہ وہی ہے جو لیکسس کا اکثر سانپوں کا یہی ہے کہ جو ہی سردیاں ختم ہوں اور گرمیوں میں داخل ہوں تو سپرنگ کا جو دور ہے اس میں سارے سانپوں کے زہر جاگ اٹھتے ہیں. اور اس میں جو ظاہری طور پر ایک وجہ ہے وہ یہ کہ سانپ بھی انہی دنوں میں اٹھتا ہے. سانپ سو جایا کرتا ہے سخت سردی میں اور ہائبرنیٹ کرتا ہے. بعض واقعے کے مہینے پڑا رہتا ہے تاکہ اس کی ایکٹیویٹیز سے اس کی انرجی ختم نہ ہو، کیونکہ باہر نکل کے سردی میں وہ کھانا وانا نہیں کھا سکتا. تو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر نیا جنم لے کر باہر نکلتا ہے. اس وقت جو پلا ہوا کچلی میں زہر ہے وہ بہت زہریلا ہو چکا ہوتا ہے، اور وہی موسم ہے جب اس کا زہر بار بار بھی اثر دکھاتا ہے. اسی لیے یہ جو دیو مالائی کہانیاں لغو سی بنی ہوئی ہیں، اس کا ایک مرکزی نقطہ ضرور درست ہے کہ سانپ کا زہر بعض خاص وقتوں میں اپنے اثرات پھر ابھارتا ہے، اور اس سے بعید نہیں کہ کوئی سانپ اس سے متاثر ہو کر اس خوشبو سے اگر کسی مادہ نے کاٹا ہو تو وہ اس کے اوپر حملہ آور ہو. اس حد تک تو ممکن ہے. باقی سب کہانیاں ہیں کہ دنیا میں جہاں مرضی چلے جاؤ اس نے پیچھا نہیں چھوڑنا، وہ بار بار کاٹتا ہے، سب بالکل بکواس، کوئی بھی اس میں حقیقت نہیں. اور اس کا بھی علاج ہو سکتا ہے. اس کو ہومیوپیتھک میں اس کو اینٹیڈوٹ دے دیں تو پھر وہ چیز نہیں ہوگی، لیکن وہ زخم جہاں سانپ نے کاٹا ہو وہ کچھ نہ کچھ ہرا ہو جاتا ہے بہار کے موسم میں. دوسری بات، اس کی بیماریاں بھی بہار کے موسم میں زیادہ ہوتی ہیں. لیکسس میں نے آپ کو بتایا تھا یہ الرجی ٹو گراس پولنز وغیرہ میں بہت مفید ہے. جن میں کام کرتی ہے وہاں ایک ہی ڈوز بعض دفعہ 1000 طاقت میں فائدہ پہنچا دیتی ہے. ہمارے جرمنی میں شریف خالد صاحب پرانے مریض تھے اس کے چھینکوں کے،
اور ایک جرمن ہومیوپیتھ کے پاس گئے, اس نے 1000 طاقت میں ان کو کافی مقدار کھلا دی, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے بعد آج تک پھر کبھی نہیں ہوئی, جیسے بتایا تھا اس وقت تک یعنی کبھی نہیں ہوئی. میں بھی استعمال کرتا ہوں اس کو, لیکن ہر مریض میں یکساں کام نہیں کرتی. اس موسم میں جن کو مرض بھڑکے ان میں زیادہ امکان ہے کہ لیکسس کام کرے, اور کیوریٹیو کے طور پر ایلیومنا بھی مفید ہو سکتی ہے. سوری, اور بھی دوائیں ہیں, اور روزمرہ کی دوا کے لیے سیواڈیلا ہے, اور ایک یہ بھی دوا ہے کروٹولس. اس کو کبھی استعمال نہیں کیا اس غرض مرض سے, لیکن بعید نہیں کہ یہ بھی مفید ہو.